آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان اور یقیناً 14 اگست کی سیلیبریشنز ہیں. یہ وہ دن ہے جب ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر گھر کی چھت پر بالکنی پر ایک سبز ہلالی پرچم آویزاں ہے. آپ کی سواری کوئی بھی ہو, چاہے آپ بائک پہ ہوں یا آپ ایک بڑی شاندار سی گاڑی میں ہوں, آج ہر گاڑی جھنڈے والی گاڑی بن جاتی ہے. لیکن ہمارے یہاں عام طور پہ وی آئی پی کلچر کے بارے میں بھی بات کرنا بہت اہم ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان بہت پیارا ہے, لیکن پاکستان میں جو یہ وی آئی پی کلچر ہے نا, اس کو ختم ہونے کی ضرورت ہے. تو گفتگو وہیں سے شروع کرتے ہیں. نئے مہمانوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ہم سب کے فیوریٹ ڈاکٹر عمران یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں. یقیناً آپ ستارہ امتیاز بھی ہیں, پاکستان کا فخر ہیں. آپ کے توسط سے کئی لوگوں کو جینے کی نئی امنگ ملتی ہے. بہت سارے ایسے مسائل جن سے لوگ عام طور پہ نظر کتراتے ہیں, اس کو نہ صرف اجاگر کرتے ہیں اور صرف مسئلہ بیان نہیں کرتے, اس کا حل بھی بتاتے ہیں. بہت بہت شکریہ عمران بھائی. ایز آلویز اٹس اے پلیزر ٹو ہیو یو ہے. اس کے علاوہ آپ کا ایک سفارتی رول بھی ہے جس سے لوگ واقف ہیں. یقیناً یو آنری کونسل جنرل, اور کئی دفعہ جو ہمارے مسئلے عام طور پہ ٹاپ لیول پہ حل نہیں ہو پاتے, وہ پبلک ڈپلومیسی سے حل کیے جاتے ہیں. کیا کہیں گے آج, کیونکہ بریک سے پہلے بھی یہی بات ہو رہی تھی, جو پاکستان کو نمایاں سفارتی کامیابی ملی ہے, اس کے بعد آپ نے کیا محسوس کیا ہے؟ کیا رویوں میں تبدیلی آئی ہے ایٹ دا ٹاپ لیول؟ بیٹا, اگر آپ کے حکومت کے لوگوں سے ملنے کے لیے اگر اپوائنٹمنٹ چل پڑی ہو, ہاں, ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ جو کراس ایک میسج جو بہت عرصے سے ہم نہیں دے پا رہے تھے, اور وہ یہ تھا کہ اب ہم پیس میکر ہیں, ٹربل میکر نہیں ہے. صحیح. ہماری جو انفارچونیٹلی جو ہمارے کچھ پاسٹ کی بھی اس طرح کے غلطیاں بھی تھیں, اور کچھ ہماری جیو پولیٹیکل سچویشن ایسی تھی کہ جہاں پہ بہت ساری چیزیں جہاں سے ایکسپورٹ ہو گئیں, جس کی وجہ سے ہمارے پر لیبل لگے, ہمارے پاسپورٹس بہت آسانی سے بہت لوگوں کے ہاتھوں میں چلے گئے, جس کی وجہ سے آج بھی تھوڑا بہت ہم بھگتتے ہیں. کیونکہ جب میں ویزا پروسیس کرتا ہوں تو مجھے دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے پیچھے گرین پاسپورٹ تو ہے, لیکن باقی بندہ بھی گرین ہے یا نہیں ہے, یا ریڈ فلیگ ہے, یا ریڈ فلیگ ہے, یہ رک جانا چاہیے. چاہیے. وہ اس کو جب چینج ہو گیا, اب پبلک جو ہے وہ کو بھی اسی طرح دیکھا جاتا ہے, امیج بھی اسی طرح دیکھا جاتا ہے. اور ایک بہت ہی سمپل اگر میں ایگزامپل ابھی دوں, رائٹ آفٹر جو رمضان کے میں فیملی کے ساتھ جب عمرے پہ گیا ہوں, تو پاکستان زندہ باد ان کی جو سیکیورٹی والے لوگ تھے وہ لگا رہے تھے, امیگریشن پہ بھی, کسٹم پہ بھی, حرم میں بھی. تو اب یہ والا جو موقع ہے, یہ ہم نے اپنی زندگی میں پہلے نہیں سنا تھا کہ پاکستان ٹربل میکر کنٹری نہیں ہے, پاکستان پیس میکر کنٹری. اچھا, ایک بات بتائیے عمران بھائی, کہ ہم اگر پوری دنیا کی بساط کو دیکھتے ہیں, 80 کی دہائی, 90 کی دہائی, ہمیں کہا گیا کہ ہم جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں, SDGs ہیں, اس پہ ہم فوکس نہیں کر رہے, ہم تعلیم نہیں دے رہے, ہمارے یہاں پانی صاف نہیں ہے, ہمارے یہاں ہیلتھ کیئر کا نظام مشکل میں ہے, یاڈا یاڈا یاڈا. اور تنقید یہ کی جاتی تھی کہ بھائی ان آرمز ریس آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں, اینڈ دیٹس ناٹ فیئر. لیکن آج دنیا کی جو ریالٹی ہے اس نے پروف کیا کہ اگر آپ میں اپنی دفاع کی قوت نہیں ہے تو پوری دنیا میں آپ کا کوئی وقار نہیں ہے, آپ کو روندا جائے گا اور آپ کے لیے مشکلات بڑھیں گی. سو ویژن تو تھا, وی ریئلائز واٹ آر نیبرہڈ واز, لیکن اٹ ہیز ٹیکن اے ہول مینی ڈیکیڈز فار دا ورلڈ ٹو ریئلائز دیٹ. دیکھیے, ایز یوزول یہ جو خطہ ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں, یہ پرو ایکٹیو نہیں ہے, یہ ری ایکٹیو ہے, یہ ہمیں پتہ ہے. اچھا, کیونکہ ہمارے پاس ایک بہت بڑا سہارا ہے کہ ہم اپنے بہت ساری بے عملی کو اللہ پہ ڈال سکتے ہیں کہ اللہ کی مرضی یہی تھی. اچھا, اب جب آزمائش آ جاتی ہے اس کے بعد ہم نکل آتے ہیں, پھر ہم پروف بھی کرتے ہیں. تو اب یہی وہی والی بات تھی کہ کیونکہ ہمارے پاس آزمائش آئی نہیں تو اس لیے ہم اپنے آپ کو پروف نہیں کر رہے تھے. جب آزمائش آئی تو ہم نے دنیا کو پروف کر کے بتایا کہ مطلب بہت سارے, اگر آپ ایون کرکٹ میچز کے اندر بھی پرانے دیکھیں, جو سینئر کرکٹ کرٹکس ہیں وہ کہتے ہیں کہ دی موسٹ انپریڈکٹیبل ٹیم از پاکستان, اس لیے اس کو کبھی ہلکا مت لو. اچھا, لیکن دیکھیے انپریڈکٹیبل کے ساتھ ساتھ اس وقت تو جس کو کہنا چاہیے نا کہ سپر سکسرز کی بھرمار ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا کہ ہمیں مارکہ حق میں کامیابی سے نوازا. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں, جیسے ہم نیٹ اسٹیبلٹی, یہ آپ کا شعبہ ہے اس لیے میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں سفارتکاری کے حوالے سے. ایک بہت دیرینہ خواب مکہ اگریمنٹ کے ذریعے ہمارے سامنے آیا, اور دنیا بھر میں, خاص طور پہ سعودی عرب میں, ترکیے میں اس پہ ایک جشن کا سما ہے. یعنی آج یہ ایک ایسی 14 اگست ہے جس میں صرف اور صرف پاکستان میں نہیں بلکہ جہاں جہاں پاکستان کا نام ہے وہاں اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. اینڈ اٹ ہیز بین ڈن فیئرلی ان اے شارٹ اسپین آف ٹائم. یہ کیسے ممکن ہو پایا؟ اچھا, یہ تو پہلی بات تو یہ کہ جب چیز اب سگنیچر کے اوپر آتی ہے تو اپیرنٹلی ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یہ آج ہوئی ہے,
ہمارے یہاں جس دن نکاح نامہ پہ سائن ہو رہا ہوتا ہے وہ شادی تو اس دن شادی تو پتہ نہیں کب سے جب سے بچی پیدا ہوئی تھی اللہ تیرے نصیب اچھا کرے وہاں سے شروع ہوئی تھی اور اب جا کے اس پہ سائن ہوا ہے. اٹ از اے لاٹ آف ہوم ورک جہاں پہ یہ ہو رہا تھا, لاٹ آف ہوم ورک وہاں پہ ہو رہا تھا. اور اس کے اندر بھی ایز یوزول مسلمانوں پہ آزمائش ہے, ہم آزمائش سے نکلے نہیں ہیں, کڑی آزمائش ہے. اینڈ آف دا ایئر بہت کڑی آزمائش ہے, میں اگین بتا رہا ہوں کہ اینڈ آف دا ایئر بہت کڑی آزمائش ہے مسلمانوں کے اوپر, خاص طور سے مسلمان کنٹریز پہ انکلوڈنگ آور سیلف. تو وہ جو شطرنج کی چالوں کے اوپر پھر یہ ایسا ایک موقع آیا کہ جس کے اندر پروٹیکشن کے لیے یہ کرنا پڑا, ادروائز تو نیگوسیشن چل رہی تھی. تو اگر آپ دیکھیں کہ انیشیلی تو بہت بڑا گروپ تھا جس نے جوائن ہونا تھا, پھر اب یہ ایڈ ہوا ہے خالی, اس کے بعد پھر اور ایڈ ہوں گے, پھر اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بنیں گی. اور رکاوٹیں بہت زیادہ رکاوٹیں, کیونکہ جیسے آپ کوئی بھی چیز مطلب دیتے ہیں تو کسی کے لیے وہ انسیکیورٹی ہے نا, جو ہماری سیکیورٹی ہے وہ کسی کے لیے انسیکیورٹی ہے, تو وہ بھی تو کچھ کر ہی رہے ہوں گے نا. ایبسلیوٹلی. تو یہ اس وقت بہت ساری فورسز آپس میں گتھم گتھا ہیں, لیکن جیسے ہماری دعا بھی ہے اور ہمارا یقین بھی ہے کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد. مہر, واٹ میکس یو پراؤڈ ایز اے پاکستانی لیونگ ان 2026 اینڈ ود ینگ چلڈرن؟ میں اس لیے خاص طور پہ ناؤ آئی وانٹ ٹو ایکسپلور دا سائڈ آف یو ویئر, جہاں ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں تو اس ملک نے بہت کچھ دیا ہے اور یقیناً ہم جو کچھ ہے پاکستان کی وجہ سے وی آر ٹرولی ایکسپلورنگ آور پوٹینشیل. لیکن میں اکثر والدین سے جب بات کرتی ہوں نا, وہ جو مایوسی والا ایلیمنٹ ان میں نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں ہماری تو جیسے جیسے کٹ گئی, بہت ساری چیزیں بہتر ہوئی ہیں, کئی چیزیں نہیں ہو رہی ہیں, بچوں کو مشورہ یہ دیا جا رہا ہے کہ ملک سے باہر چلے جاؤ. یور کڈز آر ناؤ اپروچنگ دا ایج ویئر دے مے بی گوئنگ ابراڈ ٹو اسٹڈی. آپ ایز اے پیرنٹ کیا سوچتے ہو؟ I think to let the children know کہ وہ باہر جا سکتے ہیں, نہیں جا سکتے, وہ چوائس ان کی ہے. So I think while we're talking about independence, there is a part that parents play where we can empower our children to make the choices that they feel most comfortable in, but also make them understand what they can do in order to live in the country that they call their own, right? I think آج صبح میں اپنی بیٹی سے بات کرتی ہوئی یہ جا رہی تھی کہ which is very apt to the conversation that we're having today, that Independence Day ہے کیا. It's not just this month or just the day that we celebrate. It is created at, it's not just that creation. It's happening, right? ہمارے گھروں میں بھی it's the independence of your mind, of your character, and what makes it all come together is the responsibility. Right? So what kind of a responsibility do you want to partake in as a parent, as that child who may want to go out but want to come back and give back to this country? What kind of a life would they want to live in? And I think that's the conversation to perhaps have. ایک اور بڑی مزیدار چیز ہوتی ہے کہ through as parents we live life once again. Yes. through our children. Yes. تو اگر میں تم سے کہوں کہ اپنے بچپن, اپنے اسکول لائف میں جو ہم 14 اگست مناتے تھے, and you've also seen the entire season happen with your children. Yes. فرق کیا لگتا ہے ان کے سینٹیمنٹس میں, ہماری سیلیبریشنس میں, ہمارے آؤٹ لک میں کوئی بہت میجر تبدیلی آئی ہے؟ I think تبدیلی ہے. اگر میں بولوں گی تبدیلی نہیں آئی ہے تو that would be very incorrect. میرے خیال سے جو سب سے زیادہ مجھے فیلنگ ہوتی ہے وہ جذبے کی ہے. جو جذبہ اس وقت نظر آتا تھا, جو جوش و خروش اس وقت نظر آتا تھا, آئی تھنک اس وقت there is a slight difference. And what that difference is that because people are not present in the moment while they're celebrating, whether that's independence or a birthday or a coffee or a meal, because they're busy taking pictures, yeah, putting it up on their social media, yeah, there's something or the other that's happening around that rather than being present, and I think that takes away the joy. I think you're absolutely right کہ ہمارے بچپن میں ایک سینس آف کمیونٹی زیادہ نظر آتا تھا, and it was a whole occasion کہ اگر ہمارے اسکول میں کوئی ایونٹ ہے, ہم نے بھی گرین اور وائٹ کپڑے بنانے ہوتے تھے, جھنڈیوں سے گھر کو یا محلے کو یا اپنی جو بھی اسپیس ہے آپ کا اسکول ہے وہاں اس کو سجانا ہوتا تھا, اور اس وقت وہ انسٹاگرامیبل ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہوتا تھا, لیکن ایگزیکٹلی, اور آپ اس مومنٹ میں پریزنٹ ہوتے تھے, یو ور پارٹ ٹیکنگ ان آل آف دیٹ. عمران بھائی, آپ کو کوئی فرق نظر آتا ہے؟ بیٹا میں وہ خوش نصیب ہوں جو اپنے بچوں کے ساتھ ریلیو کرنے کے بعد اب اپنے گرینڈ چلڈرن کے ساتھ ریلیو کر رہا ہوں. کہ جب میرا پوتا جو ہے وہ بھاگا ہوا آتا ہے ٹریول کر کے, میں جب آتا ہوں دادا یار آ گیا, تو وہ میں اس کو انجوائے کر رہا ہوں. ابھی یہ جو ڈفرینس ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم کاپی کرتے تھے, ہم اتھارٹی کو مانتے تھے,
اور ہم کویشچن نہیں کرتے تھے, اور انفارچونیٹلی اجازت بھی نہیں تھی کویشچن کی. ٹیچر خوش میں خوش, پیرنٹس خوش میں خوش, بھائی خوش میں خوش. ابھی بچہ سوال پوچھتا ہے, فیکٹ چیک. اب جب وہ فیکٹ چیک کرتا ہے اور ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے کہ وائی وی آر سیلیبریٹنگ, واٹ از دا پوائنٹ آف سیلیبریشن, واٹ از ایکچولی ٹوڈے, واٹ از, جب ہمارے پاس ہے اور ہمارے پاس جواب بھی نہیں ہے. میں بڑوں کی بات کر رہا ہوں, میں اپنی جنریشن کی بات کر رہا ہوں. میں اگر پوچھ لوں نا کہ یہ جیو پولیٹیکل اتنی دفعہ لفظ سنتے ہیں, کوئی بتا سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو پہلی جو سب سے اولڈسٹ تہذیب کون سی ہے, وہ ایک موہنجو دڑو کسی کے ذہن میں نظر آئے گا. 5 لاکھ سال پہلے پوٹھار ریجن کے فوسلز موجود ہیں ہمارے پوٹھار جہلم کے اندر, رائٹ. مہر گڑھ کے اندر 7000 سال پرانی بلوچستان کی آرکیولوجیکل ہمارے ہیں, کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا. تو جب وہ بچہ فیکٹ چیک کر کے کہہ رہا اماں آپ کو پتا تو ہے نہیں, آپ کہہ رہی مجھے ہم نے ٹرانسفارم نہیں کر پا رہے ہیں. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. الحمدللہ 1947 ہمارا ملک آزاد ہوا, لیکن اس سے پہلے بھی اس خطے کی جس مٹی سے آپ جڑے ہیں اس کی ایک تاریخ ہے, اینڈ دیر سو مچ دیٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ود دیٹ. لیکن اس ملک کی پہچان اس کا پرچم ہے, اور جب بھی یہ پرچم ہمیں کہیں پہ بھی نظر آتا ہے تو دل سے آپ کی دعا بھی نکلتی ہے, کچھ لوگوں کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں. خاص طور پہ اگر آپ دیار غیر میں ہوں اور وہاں پہ آپ اپنا پرچم سپاٹ کر لیں, یا کسی ایسی سچویشن میں ہو جہاں پہ قومی ترانہ بجایا جائے. تو قومی نغموں کی ایک خاص پہچان ہے, ایک خاص جگہ ہے. الشبہ ہمارے ساتھ ہیں, تو ایک خوبصورت سے ملی نغمے کے ساتھ ہم پھر بریک کی طرف جائیں گے. الشبہ کیا سنائیں گی آج آپ نے؟ آج میں آپ کو ناہید اختر کا ہمارا پرچم یہ پیارا. پلیز گو ہے.